السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ماہ سال کی کہانی۔ ہر اسلامی مہینے کی تاریخ کے بارے میں جانتے ہیں اس حلقے میں ہم، اور ہر اسلامی مہینے کی جو بھی تاریخیں ہوتی ہیں ان کے بارے میں شریعت ہمیں کیا حکم دیتی ہے، کون سی عبادات قرآن حدیث سنت سے ثابت ہیں، اور کس مہینے میں کون سے دنوں میں کوئی عبادت کرنے کا کوئی بھی اجر نہیں، بلکہ عبادت کو اگر قرآن و حدیث کا حکم سمجھ کے کر لیا جائے ان دنوں میں مخصوص کر کے تو وہ بدعت ہو جاتی ہیں۔ یہی سب کچھ معلومات دیتے ہیں آپ کو، اور اسی حلقے میں جس کا نام ہے ماہ سال کی کہانی، اور اس وقت ہم ماہ جمادی الثانی کے بارے میں بات کر رہے ہیں، جھانک رہے ہیں تاریخ کے جھروکوں سے ان مقامات پر جہاں ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہجرت حبشہ کا حکم ملنے کے بعد ہجرت کے لیے تشریف رخت سفر باندھ رہے ہیں۔ 5 نبوی ہے، اور ہجرت حبشہ کا حکم ملا تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی رخت سفر باندھ لیا۔ جمادی الثانی ہو اور صدیق اکبر کا ذکر نہ کیا جائے تو کچھ مناسب نہیں لگتا، کیونکہ صدیق اکبر کا وصال اسی مہینے میں ہوا۔ تو جب آپ نے رخت سفر باندھا اور مقام برق غنا پر پہنچے، مقام برق غنا یہ یمن کا ایک مقام ہے، یہاں پہنچے تو آپ کی ملاقات قارہ قبیلہ ہے ایک، اس کے سردار ابن الدغنا سے ہوئی۔ قبیلہ قارہ کے سردار ابن الدغنا سے ہوئی، اور اس نے کہا کہ آپ جیسا آدمی جلا وطن نہیں کیا جا سکتا، یعنی آپ وہ ہیں جو مفلس اور بے نوا کی دستگیری کرتے ہیں، قرابت داروں کا خیال رکھتے ہیں، مصیبت زدوں کی اعانت کرتے ہیں، تو آپ کو واپس مکہ لا کر قریش میں اعلان کر دیا کہ آج سے ابو بکر میری امان میں ہے۔ آپ نے اپنے صحن کے گھر میں مسجد بنائی، اس میں خضوع و خشوع کے ساتھ عبادت کرتے، جب قرآن کی تلاوت کرتے تو آنکھوں سے آنسو جاری ہو جاتے، قریبی گھروں کے بچے اور عورتیں آپ کی گریا و بکا کو دیکھ کر ارد گرد جمع ہو کر قرآن سنتے۔ 11 یا 12 نبوی میں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو معراج ہوئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مقدس ارشاد ہے کہ میں نے معراج کی رات جبرائیل علیہ السلام سے کہا میری قوم میری تصدیق نہیں کرے گی۔ جبرائیل علیہ السلام نے کہا ابو بکر آپ کی تصدیق کریں گے کیونکہ وہ صدیق ہیں۔ تو صدیق کا لقب آپ کو کیوں ملا؟ اما عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو معراج کی رات مسجد اقصی کی طرف لے جایا گیا تو لوگ اس واقعے کے بارے میں طرح طرح کی باتیں کرنے لگے۔ چند لوگ دوڑتے ہوئے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف گئے اور کہا کہ آپ کے دوست کو کیا ہو گیا ہے، آپ کے صاحب کو کیا ہو گیا ہے؟ وہ یہ کہتا ہے کہ آج رات مجھے بیت المقدس کی طرف لے جایا گیا۔ صدیق اکبر نے پوچھا کیا واقعی نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایسا فرمایا؟ لوگوں نے کہا ہاں، فرمایا کہ اگر نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایسا فرمایا ہے تو یقیناً سچ فرمایا ہے۔ لوگوں نے کہا کہ آپ اپنے دوست کی اس بات کی تصدیق کرتے کہ وہ رات کو بیت المقدس سے گئے اور صبح سے پہلے واپس آ گئے؟ صدیق اکبر نے فرمایا ہاں، میں تو اس سے بھی بعید از عقل بات کی ضرور تصدیق کروں گا۔ صبح ہو شام یا شام میں ان کی ہر آسمانی خبر کی تصدیق کرتا ہوں۔ اسی بنا پر حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام لقب صدیق پڑ گیا۔ اور سب سے زیادہ بہادر کون تھا؟ اس کے بارے میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک موقع پر اپنے خطبے میں فرمایا آپ بتاؤ کہ مسلمانوں میں سب سے زیادہ بہادر کون ہے؟ کسی نے کہا ہم نہیں جانتے۔ آپ نے فرمایا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ میں نے قریش کو دیکھا کہ انہوں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پکڑا ہوا تھا، ایک شخص آپ پر غالب آنے کی کوشش کر رہا تھا، دوسرا آپ کو گرانا چاہتا تھا، اور وہ کہہ رہے تھے کہ تم ہی ہو جس نے کئی خداؤں کو ایک بنا دیا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ بخدا ہم میں سے کوئی قریب نہیں گیا سوائے ابو بکر کے۔ وہ ایک کو مارتے دوسرے کو دھکیلتے ہوئے آگے بڑھے اور فرمایا تمہارے لیے ہلاکت ہو، تم اس ذات اقدس کو اس لیے شہید کرنا چاہتے ہو کہ وہ فرماتے ہیں کہ میرا رب ایک اللہ ہے۔ یعنی سب سے زیادہ بہادر کون؟